اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے باری تعالیٰ ہم سب کی آج کی اس حاضری کو، نماز جمعہ کو، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے، السابقون الاولون میں سے، خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اسی ماہ کے اندر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا. اسی ماہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوا. اور آج ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، چونکہ یکم محرم آپ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام. تو چونکہ ماہ محرم جب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے تو ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو اس وقت ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب نواسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو آج میں نے چاہا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں. چند چیزیں جو آپ کی خصوصیات میں سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آپ کو عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا ذکر کریں گے. سب سے پہلی جس سے میں بات کا آغاز کروں گا کہ ہر صحابی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مرید کی حیثیت رکھتا ہے. ہر کوئی چل کے آیا، ارادت باندھ کر آیا اور اپنی عقیدت اور آقا کریم کی دعوت کو قبول کیا، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جو مراد رسول بن کر کائنات کے سامنے جلوہ گر ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، دو عمر میں سے ایک عمر بن حشام تھا اور ایک عمر بن خطاب ہے. اے اللہ، ان دو جو عمر ہیں ان میں سے تیری نگاہ میں جو زیادہ اچھا ہے، جو تجھے پسند ہے، اسے اسلام کی توفیق دے اور اپنے دین کا جھنڈا اس کے ذریعے بلند فرما. اللہ پاک نے میرے حبیب کی یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرما لی تھی. اس لیے آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان گرامی قدر، دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں،
ویسے تو آقا کا ہر صحابی اپنے درجے میں اولیاء، کتبوں، غوثوں سے اوپر ہے، غوث کتب سب نیچے ہیں، آقا کا ہر صحابی غوث اور کتب سے درجے میں بلند ہے۔ اور اولیاء اللہ کے ساتھ جو ایک شان ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے، ملائکہ کی سنگت ان کے پاس ہوتی ہے، مگر وہ مقام حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے منفرد اور بلند عطا فرمایا تھا۔ یوں آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی شخصیت الہامی شخصیت تھی۔ آپ جانتے ہیں الہام کیا ہوتا ہے؟ الہام کیا چیز ہے؟ ایک تو ہوتی ہے وحی، کہ فرشتے کا اللہ کا پیغام لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہونا اور پیغام الہی پہنچانا واضح طور پر، یہ تو وحی ہے، یہ سوائے نبی کے اور کسی پہ نہیں ہو سکتی، وحی نبی کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتی۔ مگر الہام کیا چیز ہے؟ الہام یا القاء کہتے ہیں، الہام دل میں کوئی بات ڈال دینا، اچھا خیال کا پیدا ہو جانا، خوبصورت سوچ کا ذہن کے اندر آ جانا، یہ قدرت کا الہام ہوتا ہے۔ وحی کا دروازہ بند ہے، مگر الہام قیامت تک کے لیے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، جن کا باطن جتنا صاف ہے، جن کا دل جتنا پاکیزہ ہے، جن کی روح جتنی مصفہ ہے، مزکا ہے، مجلہ ہے، صاف ستھری ہے، اس قدر اس کا عالم بالا سے تعلق ہے، ملائکہ اس کی سنگت میں ہوتے ہیں اور اس کے دل میں پاکیزہ خیالات کو ڈالتے رہتے ہیں، اس کو الہام کہتے ہیں۔ علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ملاقات کی تھی ہٹلر سے۔ اس ملاقات میں باتیں کرتے کرتے ہٹلر نے پوچھا، کیا اقبال تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر اترتی تھی، فرشتہ پیغام لے کر آتا تھا اللہ کی طرف سے، اقبال تم جیسا دانشور، مفکر، فلاسفر کیا اس بات کو قبول کرتا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہٹلر تم نبی کی بات کرتے ہو، دل میں خیال تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ڈالتا ہے، اور کئی ایسی غزلیں اور اشعار اور شعر ہیں کہ رات کو اٹھ کے میں بیٹھتا ہوں میری زبان سے جاری ہو جاتے ہیں اور میں ان کو لکھتا رہتا ہوں۔ میں تم نبی کی بات کرتے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ڈالتا ہے اور خیال ڈالتا ہے۔ یا میں تھوڑا وضاحت کروں، کوئی اس کو گڑبڑ نہ کر دے وحی کے ساتھ، وحی اور چیز ہے۔ پیغمبر کی جو وحی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا واضح ان کو اشارہ اور حکم ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کی خطا کا امکان نہیں ہو سکتا۔ مگر انبیاء کے بعد اولیاء کو جو الہام ہوتا ہے وہ وحی کی طرح خطا سے پاک نہیں ہوتا، وہ ایک انسان کے اپنے من، اس کی کیفیت، اس کے تزکیہ اور تصفیہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کو چیزوں کو اخذ کرتا ہے، وہاں سے لیتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے سورہ الناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، کیا معنی ہے؟ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں، وسوسہ کیا ہے، الہام کیا ہے؟ وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا شیطان ہم سے آ کے بات کرتا ہے؟ نہیں، بات نہیں کرتا، ہمارے دل میں بدی کا خیال پیدا کرتا ہے، ہمارے دل میں بدی کا شوق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو مشکل بناتا ہے۔ عشاء کا ٹائم ہو گیا، لیٹ ہو گئے، یار ابھی بڑی تھکاوٹ ہے، نہیں ہو سکتا، خیال ڈالتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام کریں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے، ملائکہ جس طرح شیطان بدی کا خیال ڈالتا ہے، اسی طرح ملائکہ اس کے دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ جب شیطان کا وسوسہ ثابت ہے تو پھر ملائکہ کا الہام ثابت کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب شیطان بدی کی باتیں بتا سکتا ہے تو اللہ کے ملائکہ نیکی کی باتیں کیوں نہیں بتا سکتے انسان کو؟ دوستان گرامی قدر، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اس حوالے سے کمال درجہ دیا تھا۔ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ کا خطاب کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک لشکر نہاوند کے مقام پر حضرت ساریہ کی سرپرستی میں جنگ کر رہا ہے،
اور دشمن آپ کو گھیر رہا ہے اس لشکر کو، دوران خطاب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے کر اپنے، یعنی پہاڑ کی طرف آ جا، پہاڑ کی طرف آ جا۔ اب یہ بات آپ مدینہ میں کہہ رہے ہیں اور لشکر وہاں سے کئی سو کلومیٹر دور میدان جنگ میں لڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بعد میں کہا یہ دوران خطاب آپ نے اپنے موضوع سے ہٹ کر کیا جملے کہے، سمجھ نہیں آئی آپ نے۔ مگر چند دنوں بعد جب حضرت ساریہ کا لشکر فتح یاب ہو کر آیا تو انہوں نے کہا دشمن ہمیں گھیرا ڈالنے والا تھا کہ ہمیں عمر فاروق کی آواز آئی تھی اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ ہو جا، ہم پہاڑ کی اوٹ ہو گئے، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی تھی۔ دریائے نیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، مصر کا مشہور دریا ہے۔ حضرت عمر بن العاص کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ لوگوں نے آ کر کہا جی یہ دریا نہیں چلتا جب تک کسی جوان دوشیزہ کو اس کے اندر ڈالا نہ جائے، یہ جوان دوشیزہ کی قربانی مانگتا ہے ہر سال۔ بڑے حیران ہو مسلمان ان باتوں پہ کیسے یقین کرے۔ آپ نے خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ جناب لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، آپ فرمائیے کہ کیا کرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا، کہا یہ رکا جب میرا ملے یہ دریا میں ڈال دینا۔ جانتے ہیں رکے میں کیا لکھا تھا؟ رکے میں لکھا تھا کہ عمر فاروق کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر خدا کے حکم سے نہیں بہتا ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ لکھ کر دریا میں بھیج دیا اور وہ دن اور آج کا دن دریا کے نیل کے پانی میں کبھی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ باتیں کون کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ دریا سے کوئی بات کرتا ہے؟ ہواؤں میں کوئی بات کہتا ہے کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا؟ یہ وہ خدا کی طرف سے خاص الہام کی ایک ان کے اندر طبیعت مالا اعلیٰ کے ساتھ، عالم بالا کے ساتھ ان کا وہ تعلق تھا کہ آقا نامدار نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ محدث ہوتے ہیں۔ لفظ ہے محدث، محدث ہوتا ہے بات کرنے والا، محدث کا معنی ہے جس سے بات کی جاتی ہے۔ ہر امت میں کچھ محدث ہوتے ہیں اور فرمایا میری امت میں جو محدث ہیں ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بات کون کرتا ہے؟ ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے قرب میں آتے ہیں۔ میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں، چونکہ ہمارے ہاں ایک گزرا ہے شخص، آپ نے اس کا نام بھی مجھے لینا پڑ رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اہل اللہ کے ان واقعات کا سہارا لے کر اپنی نبوت کے لیے راہ گھڑی۔ اس لیے میں احتیاط کر کے پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی ان پہ الہام ہوتے تھے تو میرے اوپر وہی بھی آ سکتی ہے۔ وہی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، وہی میرے مصطفیٰ کی ذات پہ ختم ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو رب کائنات عمر فاروق کو نبی بنا دیتا۔ یعنی عمر میں نبی بننے کی صلاحیت ہے مگر خدا کا امر ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لہٰذا عمر بھی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ الہام الگ چیز ہے، محدث الگ چیز ہے، مگر نبوت کا دروازہ میرے آقا کی نبوت کے بعد بند ہے۔ ایک بار یہ جو فیض ہے میرے آقا کے صحابہ کرام کو ملا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ نے اسے دیکھا اور کہا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا نظر آتا ہے، بدکاری نظر آتی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، کیسی آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی اللہ کی وحی اتر رہی ہے، آپ یہ بات کیسی کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں وحی نہیں اتر رہی، کیا مصطفیٰ کا فرمان یاد نہیں ہے کہ لوگوں مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ فراست مومن ہے، یہ مومن کی فراست ہے کہ وہ اس کی نگاہ کو دیکھ کر بتا رہا ہے کہ اس کی نگاہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہوئی آئی ہے اور کیا کیا ذہن کے اندر بنتی ہوئی آئی ہے۔ فراست مومن سے بچو۔ دوستان گرامی قدر، میں صرف چند باتیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عمر فاروق کا مقام نگاہ مصطفیٰ میں رکھا تھا اس کا اندازہ میں ایک حدیث پاک سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، عمر فاروق شہید ہو گئے اور آپ کا جنازہ گھر کے اندر تخت پہ رکھا تھا، اور جنازہ اٹھانے سے پہلے لوگ وہاں آ کر آپ کی جو جسد انور ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کر رہے تھے جنازے سے پہلے، اور آپ کی تعریف کر رہے تھے
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پیچھے سے میرے کندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا، میں نے گھبرا کے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ فرما رہے تھے، آپ نے حضرت عمر فاروق کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا پسند ہو۔ آپ کے عمل وہ تھے کہ میں چاہتا تھا کہ جیسے عمل آپ نے کیے اس طرح کے کر کے میں اللہ سے ملوں، اب آپ کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے عمل اس طرح کے ہو سکیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں ساحتوں یعنی آقا کریم اور صدیق اکبر کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ، اس لیے کہ میں نے زندگی میں حضور کی زبان سے بار بار یہ سنا۔ آقا فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر وہاں گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر وہاں سے آئے تھے، یعنی آقا اپنا ذکر کرتے تھے، ابو بکر و عمر کا ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو جس طرح تم دنیا میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ تھے، اور آقا کہتے تھے میں اور ابو بکر عمر، ایسے قیامت کے دن بھی تم مصطفیٰ کے ساتھ ہوگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 2 وزیر آسمان سے دیتا ہے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے دیتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ 4 وزیر دیتا ہے، 2 وزیر آسمانی کائنات سے اور 2 وزیر اس دنیا کی کائنات سے ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمان سے میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور دنیا میں میرے وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان دونوں کو اللہ نے میرا وزیر بنایا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا۔ سرکار کی عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے آپ پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ بھی بیان کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ ایک بار آقا نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں جنت کو دیکھا، میں جنت کی سیر کی، میں نے جنت کے اندر سے گزرتے ہوئے میں نے ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان محل میں نے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرا محل ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے امتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں دل چاہا کہ اندر جاؤں، میں نے اندر قدم رکھا تو دیکھا ایک نوجوان عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو کہا اے عمر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ یہ لفظ سننے والے ہیں، اب سرکار بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد، صحابہ سارے بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں اس محل میں داخل ہوا، میں نے ایک نوجوان عورت کو وہاں بیٹھا وضو کرتے ہوئے دیکھا، یقیناً وہ حور ہوگی جو اللہ قیامت کے بعد جنت میں عمر فاروق کو عطا فرمانے والا ہوگا۔ تو کہا میں نے جب دیکھا تو میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا۔ میں کیوں نہیں گیا؟ کہا عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یعنی آپ کسی آدمی کے گھر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ کا بہت زیادہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو، محرم نہ ہو، تو انسان ایسے داخل نہیں ہوتا کسی کے گھر میں۔ تو کہا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر فاروق سامنے بیٹھے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ہمارے آقا ہیں آپ، ہمارے آپ کی ازواج ہماری مائیں، آپ ہمارے لیے باپ کے درجے پر ہیں، کیا عمر آپ کی ذات سے غیرت کرے گا؟ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو سرکار نے ان کے جنت میں جنتی ہونا کی بشارت بھی دی۔ وہ جو عشرائے مبشرہ ہیں ان میں عمر فاروق بھی شامل ہیں، وہ عشرائے مبشرہ میں تو شامل تھے ہی تھے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا عمر تمہارا محل میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہاں سے، آسمانوں کے اندر، جنت کے اندر۔ دوستان گرامی قدر، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی خواب حضرت عمر کے بارے میں بیان کیے۔ سرکار نے اپنے خواب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیے۔ ان میں سے ایک خواب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان میں کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کی قمیصیں بڑی تنگ ہیں، چھوٹی قمیص پہنی ہوئی ہے جنہوں نے، کسی کی قمیص اس کے پیٹ تک آ رہی ہے، کسی کی قمیص اس کی ناف تک آ رہی ہے، کسی کی قمیص اس کے
گوڈوں تک آ رہی ہے. میں نے دیکھا لوگ میرے سامنے آتے رہے اور ان کی جو قمیصیں تھیں کسی کی تھوڑی بڑی, کسی کی چھوٹی, کسی کی چھوٹی. پھر اچانک مجھ پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے. ان پر ایک ایسی قمیص تھی, اتنی لمبی قمیص تھی کہ نیچے زمین پر گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے, یہ قمیص کا مطلب کیا ہے, خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے, یعنی جس پر جتنی قمیص ہے اس کا اتنا دین کے ساتھ تعلق ہے, اس کی دینداری اتنا ہے. کسی کی قمیص یہاں تک تھی, کسی کی یہاں تک تھی, کسی کی یہاں تک تھی. عمر فاروق کی قمیص زمین کے اوپر لٹکتی ہوئی آ رہی تھی, یعنی دین میں عمر فاروق کامل مرتبہ رکھنے والے ہیں اور بہت اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں. ایک اور روایت سرکار کے خواب کے حوالے سے, حضور نے خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیے بیٹھ کر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں. کنواں ہے نیچے اور ڈول سے پانی کھینچ رہا ہوں جس پہ چرخی لگی ہے. میرے بعد ابو بکر آئے, انہوں نے اس میں سے ایک یا دو ڈول نکالے, لیکن انہیں مشکل پیش آ رہی تھی, یعنی وہ ڈول وزنی تھا اور جیسے کمزور بندہ نکالتا ہے تھوڑا اوکھا ہو کے نکالتا ہے, زور زیادہ لگتا ہے اس کا, طبیعت کے اوپر محسوس ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی نکالتے ہوئے. کہ انہیں نکالے دو ڈول مگر انہیں مشکل پیش آ رہی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا. پہلے ڈول بھی چھوٹا تھا, پھر ڈول بڑا ہو گیا, اور اس کے بعد عمر بن خطاب آئے تو میں نے کسی جوان مرد کو اس طرح ڈول نکالتے نہیں دیکھا جیسے عمر فاروق کو نکالتے ہوئے دیکھا تھا. اور اس کی تعبیر سرکار نے فرمائی, یہ بات کے علماء نے اور جو معبرین ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد خلافت کا زمانہ ہے, کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق گزرے, ان کی 2 سالہ خلافت تھی اور اس کے اندر مشکلات رہیں. مرتدین کھڑے ہوئے, نبوت کا انکار کرنے والے کھڑے ہوئے, منکرین زکوٰۃ آئے, جھوٹے مدعیان نبوت آئے, تو اس کے اندر دقت رہی, مشکلات رہیں. اور پھر ڈول بڑا ہو گیا, یعنی سلطنت بھی وسیع ہو گئی عمر فاروق کے دور میں, مگر ان جیسا ڈول نکالنے والا جوان میں نے نہیں دیکھا, وہ اتنی طاقت کے ساتھ نکال رہا تھا. یعنی ان کا دور خلافت کس طرح مستحکم تھا اور اسلام کی ترقی والا تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی وسعت والا تھا. ایک اور خواب کا ذکر کروں گا جو سرکار نے دیکھا عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دودھ پیا, میں نے دودھ کو پیا, اور فرمایا میں نے اپنے دودھ پینے کے بعد جو بچا ہوا دودھ تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. کہا میں نے دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا کہ دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی, اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی. پھر میں نے وہ دودھ عمر فاروق کو عطا کیا. لوگوں نے پوچھا آقا یہاں دودھ کی تعبیر کیا ہے, دودھ سے مراد کیا ہے؟ کہا دودھ سے مراد دین کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے فیضان سے عمر فاروق کو عطا فرمایا ہوا ہے. دوستان گرامی قدر, آخری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے جو آپ نے عمر فاروق کے حوالے سے دیکھا, سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر سے پہلے میں نے تھوڑا خواب دیکھا, مجھے چابیاں اور ترازو دیے گئے, چابیاں اور ترازو تولنے والا دیا گیا, مجھے ایک پرلے میں رکھا گیا اور میری ساری امت کو دوسرے پرلے میں رکھا گیا. جس پرلے میں میں تھا وہ پرلا بھاری تھا, باقی ساری امت کا پرلا نیچے تھا. ظاہر ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, نبی تو نبی ہوتا ہے, امت مل کر بھی نبی کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی. پھر آقا نے فرمایا ابو بکر کو رکھا گیا ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے کے اندر ساری امت کو رکھا گیا. ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا, ساری امت نیچے تھی اس سے. پھر عمر فاروق کو تولا گیا, ایک پلڑے میں عمر فاروق کو رکھا گیا, دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھا گیا. ساری امت کا پلڑا نیچے تھا, عمر فاروق کا پلڑا اوپر تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ کل امت کی نیکیاں, کل امت کی خیر خواہیاں اور دین ایک طرف ہے, مگر ان کے دین کا رتبہ ان سے بھی بلند تر ہے. آخری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ محدث تھے, ان کے دل کی پاکیزگی اور صفائی رب کائنات کے ساتھ ان کی قربت کا عالم یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پر آپ کو مضامین ملیں گے,
اس کا ٹیکنیکل نام ہے موافقات عمر. موافقات عمر یعنی وہ باتیں جو حضرت عمر نے کہیں اور اللہ پاک نے ان سے اتفاق کر کے ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیتیں اتار فرما دی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے درمیان کوئی رائے ہوتی، ایک بات باقی لوگ کہتے، ایک بات عمر فاروق کہتے تھے، عمر فاروق کی بات لوگوں سے الگ ہوتی تھی، باقی لوگ ایک طرف ہوتے تھے، عمر ایک طرف ہوتے تھے. رب کائنات حضرت عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتارا کرتے تھے. میں چند مثالیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ پردے کا حکم، سرکار کی ازواج مطہرات، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. آپ کو پتہ ہے سرکار کے پاس لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے. عمر فاروق فرماتے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور پردے کا حکم نہیں ہے، ازواج مطہرات بھی سامنے ہوتی ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ اس پر پردے کا حکم ہونا چاہیے ازواج کے لیے. رب کائنات نے قرآن مجید کی آیتیں اتار دیں، اے نبی کی بیوی ہو، بیٹی ہو. اس کے اوپر عمر فاروق کی خواہش کے مطابق ازواج النبی اور آقا نامدار اور پھر پورے اہل ایمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا. شراب کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ خانہ خراب ہے، اس کے بارے میں واضح حکم ہمیں عطا فرما. اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم جاری فرما دیا تھا. اسی طرح آپ جانتے ہیں بدر کا جب غزوہ ہوا اور بدر کے دن کافروں کے جو کافر قیدی پکڑے گئے ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو چونکہ ہیں تو اپنے خاندان قبیلے قریش کے لوگ ہیں، انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، ان سے جرمانہ لے لیا جائے. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرغنے ہیں، یہ کفر کے سرغنے ہیں، ان کو چھوڑ دیا تو سمجھو سانپ چھوڑ دیا ہم نے، اور پھر ہمارے لیے وہ سانپ پیدا کریں گے، ان کی گردنیں مار دینی چاہیے. میرے آقا رحمت للعالمین ہے، سرکار نے ابوبکر صدیق کی رائے کو قبول کیا کہ نہیں، کوئی نہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے جو تاوان جو جرمانہ لینا ہے لے لو، کوئی دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا ہمارے بچوں کو پڑھا دے، پھر ان کو چھوڑ دو. مگر رب کائنات نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ عمر فاروق جو کہہ رہے تھے ان کا معاملہ درست تھا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا. دوستان گرامی قدر، اسی طرح عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ساری زندگی سرکار کی مخالفت کرتا رہا. جب وہ اس کے مرنے کا وقت آیا اور وہ مر گیا وہ، تو اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹا بھی عبداللہ، باپ بھی عبداللہ. اب بیٹا سچا مسلمان تھا، سرکار کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اگر آپ اپنی قمیض عطا کر دیں کفن کے لیے تو میرا باپ پہن لے گا، ممکن اللہ اس پہ آپ کی قمیض کی برکت سے رحم کر دے. سرکار دو عالم نے گھر گئے اور اپنی پہنی ہوئی قمیض اتار کے لے کر عمر فاروق روک رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کس پلید کو دے رہے ہیں اپنی قمیض، کس کو اپنی قمیض دے رہے ہیں؟ سرکار نے کہا عمر چھوڑ دو، دینے دو مجھے. پھر جنازے کا وقت آ گیا، ان کا بیٹا آیا کہ آقا میرے باپ کا جنازہ پڑھائیے. سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے اور عمر فاروق حضور کی قمیض پکڑتے تھے، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے، یہ دشمن ہے، اس نے فلاں نقصان کیا، فلاں نقصان کیا، فلاں نقصان کیا. مگر آقا نے فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو. عمر قمیض پکڑ رہے تھے کہ نہ پڑھائیں اس کی جنازہ، مگر سرکار نے کہا مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کو میں بارگاہ میں 70 بار کہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو 70 بار کہنے پر بھی معاف کر دے، میں 70 بار کہتا رہوں گا خدا سے. یہ میرے آقا کی شان رحمت ہے. مگر جب حضور قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھایا گیا، اسی لمحے قرآن کی آیتیں اترے، حبیب ان میں سے منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی قبر پہ نہ آیا کریں. تو حضرت عمر کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے لیے قرآن کی آیتیں اتار دی تھی. وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو ان کے حسب شان بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے فیوزات سے ہمیں اپنا دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.